نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته
لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 206 تک مجموعی طور پر 25 آیات کریمہ جو کہ سورہ مبارکہ سورہ اعراف کی آخری 25 آیات ہیں، آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ پہلی بات سماعت فرما لیجئے، اور وہ یہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اس آیت کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے۔ آیت سجدہ، اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا، پہلی بات اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آیت پر سجدہ ہوتا ہے، یا آیت سجدہ قرآن پاک میں آیات سجدہ 14 ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی بھی آیت کو پڑھنے والا پڑھے گا تو پڑھنے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے اس آیت کریمہ کو سنا تو سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس آیت کو بار بار پڑھا گیا، بار بار سنا گیا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر، تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اگر آیت کو بدلا دیا گیا اس جگہ پر، یعنی ابھی یہ آیت پڑھی، پھر ایک اور آیت سجدہ کہیں سے پڑھ لی، پھر کہیں اور سے آیت سجدہ پڑھ لی، اس صورت میں مجلس تو ایک ہے، لیکن آیت سجدہ چونکہ بدل گئی ہیں تو 3 آیتیں پڑھی ہیں تو 3 سجدے واجب ہوں گے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ اسی طریقے سے اگر برعکس ہو، مثلا آیت سجدہ تو ایک ہی ہو، لیکن ابھی یہاں پڑھی، مجلس برخاست ہو گئی، باہر گئے، کسی نے پوچھا کہ وہ آیت سجدہ کیا تھی، تو بتانے والے نے وہ آیت سجدہ پڑھ لی، سننے والے نے سنی، حالانکہ انہوں نے پہلے بھی پڑھی تھی، سنی تھی، تو ایک مجلس تھی تو ایک سجدہ تھا، لیکن اب چونکہ مجلس بدل گئی، آیت وہی ہے، تو دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے، دوبارہ سننے کی وجہ سے دوسری دفعہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی مجلس کے بدلنے کی وجہ سے آیت ایک ہی ہو تب بھی سجدہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، یا مجلس تو ایک ہو لیکن آیات بدل جائیں تو تب بھی سجدہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی مجلس ہو، ایک ہی آیت ہو، جیسا کہ طالب علم یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ایک آیت کو بعض اوقات 30 دفعہ پڑھتے ہیں، ان پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، ایک سے زیادہ سجدہ واجب، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھا مسئلہ آیت سجدہ کے حوالے سے جو بہت ضروری تھا۔ ہم سب پر، مجھ پر پڑھنے کی وجہ سے، آپ پر سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت ہم سب پر واجب ہو گیا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کا مطلب ہوتا ہے نماز کے اندر کوئی فرض ایسا ہو کہ اس میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی واجب چھوٹ گیا، فرض میں تاخیر ہو گئی یا واجب چھوٹ گیا، ان دونوں صورتوں میں نماز کے اندر اس نمازی پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ نمازی امام ہے تو امام پر سجدہ سہو واجب ہونے کی وجہ سے تمام مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی نہیں؟ اچھا، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 25 آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ سے متعلق خلاصہ اور لب لباب ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 1، عقائد ثلاثہ کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ عقائد ثلاثہ کا مطلب یہ ہے، عقائد میں بنیاد 3 عقیدے ہیں۔ عقائد میں بنیاد کتنی ہیں؟ 3 عقیدے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ ان کو عقائد ثلاثہ کہتے ہیں، ان کو اصول عقائد بھی کہتے ہیں، عقائد کی بنیاد بھی کہتے ہیں، عقائد کی اکائی بھی کہتے ہیں۔ اگر ان 3 عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش پائی گئی تو باقیہ تمام عقائد بھی وہ ناقابل قبول ہیں۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، اور ان میں بھی سب سے بنیادی عقیدہ، ان تینوں میں بھی سب سے بنیادی عقیدہ جس پر دیگر تمام عقائد کا انحصار ہے،
اس عقیدے کا نام عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ توحید نہیں، اس عقیدے کا نام عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ رسالت ہے۔ کیوں؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، عقیدہ توحید سمجھ کہاں سے آئے گا؟ رسول کے واسطے سے۔ کس کے واسطے سے؟ رسول کے۔ رسول کی ذات پر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا تو آپ عقیدہ توحید کو سمجھیں گے، آپ عقیدہ آخرت کو سمجھیں گے، آپ برزخ کی زندگی کو سمجھیں گے، جنت اور جہنم کو سمجھیں گے، اللہ کی کتابوں کو سمجھیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، اگر اس رسول پر آپ کو اعتماد اور یقین ہو۔ تو گویا کہ رسول رسالت وہ بنیادی عقائد میں کہ جس پر پورے عقائد کی عمارت کھڑی ہے۔ پورے عقائد کی عمارت کس پر کھڑی ہے؟ عقیدہ رسالت پر۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں پر عقائد ثلاثہ کا بیان ہے۔ نمبر 2، شرک کی تردید ہے، شرک کی تردید۔ نمبر 3، اماں جی حوا علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے خلق کیا، ان کو کیسے پیدا کیا۔ نمبر 4، ان آیات کریمہ میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے آداب اور قرآن مجید کے جو اپنا احترام ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور نمبر 6، آخری بات جو آیات کریمہ میں ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر الہی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو 6 باتیں ہیں مجموعی طور پر۔ پہلی بات عقائد ثلاثہ۔ عقائد ثلاثہ میں نے عرض کیا کہ تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت، ان کی بنیاد عقیدہ رسالت ہے اور اسی کو یہاں پر پہلے بیان کیا گیا۔ دیکھیے جی، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج اس طریقہ سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ واملی لہم ان کیدی متین، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ بس یہاں تک 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اب ان کو سمجھیے۔ پہلی آیت کریمہ کا تعلق اصل میں اس سے پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب غور کیجیے۔ گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے ایک لمبا سلسلہ چلا، تفصیل بیان ہوئی بنی اسرائیل کی، اور بنی اسرائیل میں سے بھی خاص طور پہ یہود کی، اور آخر میں یہود کے بعض نادانوں کا ذکر کیا گیا کہ یہود بڑے ہی بیوقوف ہیں، انتہائی ناسمجھ ہیں، جاہل ہیں، بلکہ یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بات سمجھائی گئی۔ اب اس کے سمجھانے کے بعد آخر میں کیا کہا گیا کہ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ہی نادان نہیں ہیں، سارے جاہل بیوقوف اور جانوروں سے بدتر نہیں ہیں، بلکہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کچھ ایسے بھی ہماری مخلوق میں سے بندے ہیں کہ جو حق بات کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، حق بات کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یعنی گویا کہ سارے ہی گمراہ نہیں ہیں، بلکہ کچھ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں نرمی موجود ہے۔ یہ بات پہلے سمجھائی گئی۔ اب اسی کو اس کے تضاد سے سمجھایا گیا کہ یہ تو ہیں اہل حق، اب یہ یہود میں سے ہوں تو تب، امت محمدیہ میں سے ہوں تو تب۔ اشارہ کیا گیا کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ اہل حق تھے، لیکن اب اہل حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ایک بات یہ سمجھا دی۔ اب اسی کو دوسرے انداز میں، سکے کے دوسرے رخ کو یا دوسری سائڈ کو سمجھایا گیا کہ سنو متضاد کو، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادیہ، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔
حق کو کیسے پہچانیں گے؟ باطل سے۔ اب باطل کا تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ کبھی ہماری رحمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے، کبھی ہماری طرف سے خیر کے مستحق نہیں ہو سکتے، بلکہ انہیں ہم مہلت دیتے ہیں، انہیں ہم موقع دیتے ہیں، کس کا؟ پنپنے کا، سدھرنے کا۔ یا تو وہ سدھر جائیں گے یا پھر وہ گمراہی کی دلدل میں اتنے دھنس جائیں گے کہ نکلنا ہی ممکن نہیں ہوگا۔ اسی کو سنستدرجہم کے لفظ سے تعبیر کیا کہ ہم ان کو درجہ بدرجہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مہلت پہ مہلت دیتے ہیں، مہلت پہ۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سورہ طارق کی آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ ان کافروں کو مہلت دیجئے، میں بھی انہیں مہلت دیتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے۔ گویا یا تو وہ سرے سے دہری ہے، دہریت کے قائل ہیں کہ خدا کے بھی قائل نہیں، خدا کی رسولوں کے بھی قائل نہیں، آسمانی کتب کے بھی قائل نہیں، یا تو وہ ہے، یا یہ کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے تو قائل ہیں لیکن نبیوں کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو نبیوں کو مانتے ہیں رسول اللہ کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اس انداز سے نہیں مانتے جس انداز سے ماننے کا حق ہے۔ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ فرمایا یہ سارے ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو درجہ بدرجہ مہلت دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی، اس کے شکار کے لیے شکاری وہ جو کنڈا ڈالتا ہے اس کے آگے کچھ بوٹی یا کوئی چیز ایسی لگاتا ہے کھانے کی، اور وہ اس کو دریا میں یا نہر میں ڈال دیتا ہے۔ اب مچھلی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گرد چکر لگاتے 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 اچانک اس کو ہڑپ کر جاتی ہے، خوش ہوتی ہے اس بات سے کہ میں نے خوراک کھائی ہے، میں نے غذا کھائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی غذا نہیں ہوتی، اس کی موت ہوتی ہے، کیونکہ صیاد مطمئن ہوتا ہے کہ مچھلی غذا یا لقمہ نکل گئی ہے۔ صیاد اس بات سے خوش ہے کہ اس مچھلی نے اس کا لقمہ نگل لیا ہے۔ اب اس خوشی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اب مچھلی میرے کنٹرول میں آ گئی ہے، اس کو کانٹا لگ گیا ہے، اور مچھلی اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ غذا مل گئی ہے۔ دنیا میں یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا دین سے دور ہیں، کافر ہیں یا کفر کے قریب ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو مہلت، ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو نجات یافتہ ہیں، ہمارے امپائر کھڑے ہیں، ہمارے جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہیں، اور ہماری جو ہے وہ بڑے بڑی کمپنیز ہیں، اور ہمارے کاروبار بہت وسیع ہے، اور ہمارے پاس بڑی عمارات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو خوشی میں مبتلا کرتی ہیں۔ اسی خوشی کے نتیجے میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کے اندر مصروف رہ کر کے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ آخرت سے۔ قوم عن آیاتیا غافلون، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر اور ضلالت کی دلدل میں گرتے جاتے ہیں، دستے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا، دم گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ یعنی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ۔ قرآن پاک نے اس مولد کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اے اہل ایمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی صاحب ثروت کو، صاحب دولت کو دیکھ کر کے تم دھوکے میں پڑ جاؤ کہ شاید یہ کامیاب ہے۔ نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان کی دولت جسے نصیب کی ہے، جسے معرفت حق کی دولت نصیب کی ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان میں کامیابی نہیں سمجھتا۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات ضرور ہیں، لیکن ان میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے فیصلے میں اور اللہ کی طرف عنابت کرنے میں کامیابی ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے میں، ان چیزوں کے پیچھے پڑھنے میں، ان چیزوں کے پیچھے مصروف ہونے میں کامیابی۔ یہی چیز دنیا ہے۔ دنیا یعنی جو قریب کر دیتی ہو کس کے؟ یاد الہی سے، غفلت کے، اور شیطان کے قریب کر دیتی ہو تو وہ دنیا ہے۔
جو اللہ کے قریب کرے وہ دنیا نہیں ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ بلڈنگ ہو، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ زرعی زمینیں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اللہ سے غافل نہیں کر رہی تو وہ دنیا نہیں. دنیا وہ ہے جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر رہا ہے. قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ. سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اے محبوب، آپ کو ان کفار کا، ان دہریوں کا، ان سیکولر لوگوں کا مال، ان کی اولاد آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، آپ کو حیران نہ کر دے، آپ کو پریشان نہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ انما یرید اللہ ان یعذبہم، اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس مال اور اس اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. کیوں آزمائش کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان انہی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. یہاں ان آیات میں یہی سمجھایا گیا کہ جن کے سامنے حق آ گیا، کتاب، نبی، رسول تشریف لے آئے، پھر بھی وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، تو ہم پھر ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو سیڑھیوں پر چڑھاتے ہیں، درجہ بدرجہ ان کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم حقیقت میں ترقی نہیں کر رہے بلکہ وہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں. دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ کل میری ایک فیکٹری تھی، آج میری 2 ہو گئی، میرے والد نے ہمیں وراثت میں 1 فیکٹری چھوڑی تھی، آج میں 5 فیکٹریوں کا مالک ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں. اور اسی مال کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا جا رہا ہے، غافل ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دہریت کا قائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دین اسلام کا دشمن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان سے میرے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جناب یہ مسجد کے اسپیکروں کو بند کر دو، ان کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے. کیا آپ کے ملک میں ایک جج نے یہ نہیں کہا؟ کیا آپ کے ملک میں لوگوں نے یہ نہیں کہا؟ آپ ہی کے ملک کے اندر ایک ممبر پارلیمنٹیرین میں سے ایک ممبر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کے اس قسم کی بکواس کرتی ہے، خاتون ہے، بکواس کرتی ہے. تو کیا اس کو آپ مسلمان سمجھیں گے؟ اس کو آپ اسلام یعنی آپ اس کو اسلام کی دعوے دار سمجھیں گے؟ نہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے مہلت دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسمبلی تک پہنچ گئے، آج ہم اسمبلی میں پہنچے ہیں، کل کو ہم وزیر بن جائیں گے، پرسوں کو وزارت عظمیٰ مل جائے گی، پرسوں کو ہم صدر بن جائیں گے، ہمیں یہ ہوتا اور یہ ترقی اور یہ کچھ نہیں ہے. قرآن پاک نے اس بات کو سمجھانے کے لیے سورہ قصص میں ہمارے سامنے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، بتلایا ہے کہ قارون کو دیکھنے والے 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو اس کی ریل پیل کو، اس کی دولت کو، اس کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر کے ان کے راگ ٹپکنے لگے. کیا رال ٹپکنے لگے؟ کیا کہ جناب ایسی دولت ہمیں بھی مل جائے، کاش کہ ایسی سیکورٹی ہمیں بھی مل جائے، ایسا جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ریل پیل ہمیں بھی مل جائے. ایک تو وہ لوگ تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جو انہیں سمجھا رہے تھے کہ اللہ کے بندو یہ قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے سراسر، جس حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اسی میں کامیابی ہے. اب یہ 2 نظریات بیان کیے گئے. ایک نظریہ یہ ہے کہ جو دولت کو دیکھ کے کامیابی کا نتیجہ اخذ کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو دولت کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں، کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی رضا میں ہے. تو اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ یہ جو کافر ہیں نا، جو ہماری آیات سے انکار کر رہے ہیں، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. گویا ہم نے کنڈا ان کے لیے کیا کر دیا؟ ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. چلیں مچھلی کو بہت سارے لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، شکار نہ کیا ہو، تو یہ پنجاب میں رہنے والے وہ سکھوں کی جو کیا کہتے ہیں ہندوؤں کی رسم، وہ پتنگ بازی تو کرتے ہی رہے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے بزرگوں نے کی ہوگی اپنی جوانی میں. ہاں جی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ڈور ڈھیلی کر دیتا ہے اپنی پتنگ کی، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ پتنگ کٹ گئی ہے، اور وہ اس کے قریب اپنی اپنی پتنگیں لے کے جاتے ہیں. وہ اچانک اپنی ڈور کو کھینچتا ہے، سبھی کی پتنگیں کٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا کہ یہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور پھر ان کو ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیسے پکڑا گیا. فرمایا میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے.
اولم یتفکر، کیا یہ اس بات پر فکر نہیں کرتے، غور و تدبر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب، ان کے ساتھی مجنون نہیں ہیں؟ یہ اصل میں ایک بات کا جواب دیا گیا، اور وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ بہت ساری افواہ اور بہت سارے فضول اور بکواسات کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک نے کہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اور سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. تم ان کو دیوانے سمجھتے ہو، یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ تو علم و حکمت کے منبع اور مرکز ہے. یہ تو علم و آگہی کے مرکز اور منبع ہے. آگے فرمایا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فرمایا کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، یعنی مظاہر قدرت کو نہیں دیکھا اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو. فبأي حديث بعده يؤمنون، اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کس کے بعد؟ سنیے، اس کتاب کے بعد کون سی چیز ہے جس کو یہ ماننا چاہتے ہیں؟ اس کتاب میں تفصیل موجود ہے، ہر بات موجود ہے. اس کو پڑھنے کے باوجود اگر ایمان نہیں لائے تو پھر کون سی بات کو سن کر کے، یہ دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ یا اللہ کی آیات میں سے یہ جو مظاہر قدرت ہیں انہیں دیکھ کر کے یہ ایمان نہیں لائے تو پھر کون سی چیزوں کو دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ نمبر 3، یا یہ کہ قیامت جب برپا ہوگی، قیامت کے آثار جب نظر آئیں گے تو کیا اس وقت ایمان لائیں گے، اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد تو ایمان قابل قبول نہیں ہے. یعنی مظاہر قدرت کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ تو سنو، موت دیکھ کر کے تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہو، تمہارا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آگے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور ان کو اللہ یعنی ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستے رہیں، تاکہ کل کو ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے اور کل کو یہ کوئی کسی قسم کا عذر اللہ کے سامنے نہ پیش کر سکے. یہ بات ختم ہوگی. اب اگلی بات یہ ہے منصب رسالت، لیکن منصب رسالت کو بیان کیا گیا عقیدہ آخرت کے بیان کے بعد. اب دیکھیے عقیدہ آخرت. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، منصب رسالت بھی ہے لیکن عقیدہ آخرت کے تناظر میں. فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. توجہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان. تو ایک صحابہ آئے، ان کے بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، بڑا گندا بال تھا، اور حالت ایسی تھی جیسے سفر سے کوئی آدمی اس زمانے میں، آپ یوں ہی کہہ لیں آج کل کے زمانے میں موٹر سائیکل پر یہ شاہ پورہ روڈ سے کوئی گزر کے آیا، آسان لفظ. اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سواری کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ گرد و غبار اڑتی تھی تو ان پر بھی آ کر کے لگتی تھی. تو گرد سے اٹے ہوئے تھے، آثار سفر نمایاں تھے. اس شخص نے آ کر کے سلام کیا، سلام کر کے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا عالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. اچھا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس سائل نے پوچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بتائیں. اس میں جو بنیاد میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس شخص نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ سائل جتنا جانتا ہے مسئول عنہا بھی اتنا ہی جانتا ہے. چلا گیا، سائل چلا گیا. جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہی کون تھے؟ اے رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے. جبرائیل امین تھے. کون تھے؟ جبرائیل امین تھے، جو تمہارے درمیان آ کر کچھ ایسے سوالات کر گئے کہ تمہیں ان کی خبر اور علم ہو جائے، تمہیں ان کی خبر اور علم
5 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا. تو یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس وقت بھی یہی دیا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. معنی یہ ہے کہ قیامت کا حقیقی علم کہ کب، کتنے سالوں کے بعد، کتنے لمحات کے بعد ہوگی، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ہاں کچھ نشانیاں ہیں، وہ بڑی نشانیاں بھی ہیں، وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، قریب زمانے کی بھی ہیں، دور زمانے کی بھی ہیں. تو دور زمانے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ پوری ہو چکی. اب جو درمیانے درجے کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور بلکہ اب جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. میں اپنی آج کے دور میں بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب جو اکبر العلامات ہیں وہ ابھی ظاہر ہونی ہیں، جیسے دابۃ الارض ہے، خروج یاجوج ماجوج ہے، نزول عیسیٰ ہے، دجال کا آنا ہے، امام مہدی کا ظہور ہے. یہ ساری چیزیں، ساری نشانیاں یہ آنی ہیں. لیکن ان سے پہلے جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں. کیا؟ کہ باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے. یہ نشانیاں ہیں. بچی ماں پر جو ہے وہ مالکن بنی ہوئی ہے، آقا بنی ہوئی ہے، اور ماں کو جو ہے وہ ہنکار رہی ہے اپنے آگے. بیٹیاں ماں کو گھر میں ہنکار رہی ہیں، مائیں ملازمہ بنی ہوئی ہیں. یہی تو تھا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. معنی یہ مفسرین محدثین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ مالکن بن جائیں گی، اور جو مائیں ہیں وہ ملازمہ بن جائیں گی. اور یہی بات ہے، آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے وقوع کا علم حقیقی طور پہ اللہ کو ہی. یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجیے قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا هو، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی، یعنی بہت بوجھل بات ہوگی. کون سی؟ قیامت. جب قیامت برپا ہوگی، قرآن پاک نے اس کے نقشے کھینچے ہیں. آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے تنتر بنتر ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑنا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اور مائیں اپنی دودھ پیتی اولاد کو چھوڑ دیں گی. یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. لوگوں کو آپ دیکھیں گے، لوگ ایسے لگیں گے جیسے کہ نشے میں ہوتے ہیں، نشے میں، پتہ ہی کچھ ہوش ہی کچھ نہیں، لباس نہیں ہے، پتہ کچھ نہیں. ماں بیٹے کے قریب سے گزر رہی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، نفسا نفسی کا عالم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ قیامت کا وقوع ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں کیا ہے؟ بہت بھاری بات ہے. اب ایک سوال جو سمجھنا ہے مختصر سا، وہ یہ کہ اللہ نے قیامت کے علم کو مخفی کیوں رکھا، چھپایا کیوں، ظاہر کیوں نہیں کر دیا کہ بھائی فلاں سن میں، فلاں سال میں، فلاں دن، فلاں مہینے میں قیامت برپا ہوگی، بتا دیتے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے 2 قسم کے نقصانات تھے، 2 قسم کے. ان نقصانات کو سمجھنے کے لیے آپ انفرادی زندگی کو سمجھیں. اگر ایک انفرادی طور پر ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ 25 اکتوبر 2022 کو شام 7 بجے اس کی موت کا وقت پتہ چل جائے، 25 اکتوبر 2022 شام 6 بجے اس نے مرنا ہے، اس کو پتہ چل جائے، یقینی علم ہو جائے، یقینی علم اول تو ہے نہیں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، یقینی علم ہو جائے، تو اس کی 2 ہی حالتیں ہیں. یا تو وہ بالکل غافل ہو جائے گا، لیکن مرنا تو ہے ہی ہے، اب تو میری زندگی ختم ہے، تو عیاشیاں کر لوں، خوب کر لوں، جو مرضی ہوتا ہے، مطلب وہ دنگا فساد اتنا برپا کرے گا. یا یہ کہ وہ اس بات کے غم میں اتنا ہلکان ہو جائے گا کہ کھانا پینا تک چھوڑ دے گا، معاشرت چھوڑ دے گا، معیشت چھوڑ دے گا، سب کچھ، سب چیزوں کو وہ پسے پشت ڈال دے گا، اور یہ کہے گا کہ جناب میں نے مر جانا ہے، اب میرا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا. اسی غم میں وہ ہلکان ہو کر کے 25 اکتوبر سے پہلے نیم مردہ حالت میں ہوگا. نہ ہر انسان کو یہ پتہ ہے مرنا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، چاہے دریا ہے اسے بھی پتہ ہے مرنا ہے،
تو یہ موت کا ایک علم ایسا ہے اسے اللہ نے مخفی رکھا ہے. اگر یہ ظاہر کر دیا جاتا یا تو انسان پوری طرح غافل ہو جاتا یا انسان پوری طرح کیا ہو جاتا, ہلکان ہو جاتا. دو ہی کیفیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے, یہ اللہ کا رحم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یہ وقت بتایا نہیں. جب اکیلے آدمی کو نہیں بتایا تو پھر اجتماعی نظام عالم کو تباہ کرنے کا وقت اللہ کہ کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ نظام عالم کا وقت اگر بتا دیا جاتا تو پھر یہ امریکہ جو پیٹرول کے لیے اور ذخائر کے لیے لڑائیاں کر رہا ہے تو پھر اس کی لڑائی بند ہو جائے. ہاں جی, پھر یہاں جو جگہ جگہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں, یا تو یہی لوگ دنیا کے سب سے بڑے دنگے فساد کرنے والے بن جائیں, یا یہی لوگ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے اور گھر کے اپنا مسلح کے بن جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو آزمائش اور ابتلاء میں رکھا ہے کہ لوگ ملی جلی کیفیت میں زندگی گزاریں. دیکھتے ہیں کہ خوشی غم کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمارے قریب کون رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو چھپائے رکھا ہے. لا تأتیکم الا بغتہ, فرمایا ناگہاں تم پر وہ آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا, یہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. قل انما علم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون, فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. مسئلہ رسالت اور مسئلہ آخرت کو بیان کرنے کے بعد درمیان میں آیت نمبر 188 میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے علم غیب کی نفی اللہ کے سوا. اللہ کے سوا دوسروں سے علم غیب کی نفی. کیا مطلب؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسباب سے ماورا ہوں, جو احاطہ علم میں نہیں آ سکتی کسی آلے کے ذریعے سے, کسی تحریر کے ذریعے سے, کسی تقریر کے ذریعے سے, اعضائے بدنیہ کے ذریعے سے, جو انسان کے علم میں نہیں آ سکتی, آ ہی نہیں سکتی, وہ ساری چیزیں مغیبات میں سے ہیں. اور جو مغیبات ہیں ان کا علم اللہ کو ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. بات سمجھیں؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارے سامنے بات پیچھے گزری کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اب دنیا بھر کے سارے علوم جمع کر لیے جائیں, سارے دانشور بیٹھ جائیں, سارے سائنٹسٹ بیٹھ جائیں, ساری دنیا کے علم الافلاک کے ماہرین پر بیٹھ جائیں اور ارضیات کے ماہرین پر بیٹھ جائیں, بیٹھ کر کے اندازہ کریں, حساب کتاب لگائیں, تب بھی قیامت کا وقوع کب ہوگا, کس سال میں ہوگا, کس دن ہوگا, یہ اندازہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی طرح احاطہ علم میں نہیں آ سکتی. بات سمجھ گئی؟ تو یاد رکھیے کہ احاطہ علم میں جو چیزیں نہیں آ سکتی وہ مغیبات میں سے ہیں, اور جو چیزیں مغیبات میں سے ہوتی ہیں, جو چیزیں مغیبات میں سے ہوتی ہیں ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. جو احاطہ علم میں آ سکتا ہے, جو بات احاطہ علم میں آ سکتی ہے وہ مغیبات میں سے نہیں ہوتی. وہ مغیبات میں سے, اگرچہ عرفاً ہم اس کو مغیبات میں سے کہہ دیں, عرفاً ہم اس کو مغیبات میں سے کہہ دیں. مثال کے طور پر جنت اور دوزخ, جنت اور دوزخ یہ میرے آپ کے نزدیک مغیبات میں سے ہے, لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی ہے. آسمانوں کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر کرسی ہے, اور اس عرش اور کرسی کا علم انسانوں کے اعتبار سے مغیبات ہے, انسانوں کے اعتبار سے مغیبات ہے. جبرائیل امین علیہ السلام کے اعتبار سے عرش کا علم مغیبات میں سے نہیں ہے.
لیکن اوپر کرسی کا علم ان کے لیے بھی مغیبات میں سے ہے۔ تو اب یہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے احاطہ علم میں آ ہی نہیں سکتی وہ اصل مغیبات ہے، اور اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت ساری آیات کریمہ میں علم غیب کی اللہ کے سوا دوسروں کی طرف نفی فرمائی ہے۔ خصوصاً 5 آیات کریمہ قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے بھی علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ تو یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ وہ علم غیب ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ جو احاطہ علم میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب نہیں عطا فرماتے مگر یہ کہ جسے چاہتے ہیں اس کو اس پر مطلع فرما لیتے ہیں۔ یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ وہ علم غیب ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ عرف عام میں علم مغیبات میں سے کہا جاتا ہے، لیکن وہ احاطہ علم میں آ جاتا ہے۔ اب کیسے آتا ہے؟ بذریعہ وحی، بذریعہ خواب، ہاں جی، یا بذریعہ کتاب کی صورت میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت ساری چیزیں تورات کی صورت میں لکھی ہوئی آئیں، صحیفوں کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی۔ تو یہ وہ مغیبات ہیں کہ جن مغیبات کو میں عام عمومی تفسیر اور تشریح سے ہٹ کر میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا علم ایسا رکھا ہے کہ اس پر ڈائریکٹ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی ذریعے سے عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ لیکن یہ اطلاع علی الغیب جن چیزوں کی ہے وہ اب غیب رہتی نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب وہ غیب رہی نہیں، جب علم ہو گیا تو غیب رہی نہیں۔ جو چیزیں غیب رہیں گی ان کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ دنیا کے اندر نفع اور نقصان میرا کب کہاں کس طرح ہوگا، کس چیز میں میرا نفع ہوگا، کس چیز میں میرا نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بات کرو، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات مشاہدات اور تجربات کے روشنی میں ہم ایک کام کرتے ہیں اور اس کام میں ہم نفع سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ہوگا، کیونکہ فلاں کو بھی ہوا، فلاں کو بھی ہوا، فلاں کو بھی ہوا، فلاں کو بھی ہوا۔ آج تک کوئی اس کام کو کر کے ناکام نہیں ہوا، تو میں بھی کروں گا تو ناکام نہیں ہوں گا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے وہ کامیابی نہیں لکھی جو دوسروں کے لیے لکھی ہے، یا مجھے اس میں نقصان ہو گیا جو دوسروں کو نہیں ہوا۔ اب مجھے نقصان ہوا، دوسروں کو نہیں ہوا، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ یہ کہتا تھا کہ یہاں نقصان ہوگا نہیں، لیکن ہو گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حقیقی نفع، حقیقی نقصان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے۔ ہاں، ہم مشاہدات کی بنیاد پر، ہم تجربات کی بنیاد پر کوئی تخمینہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ محکمہ موسمیات اندازہ لگا کر کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں مالاکنڈ ڈویژن، فلاں ڈویژن، فلاں ڈویژن میں بارش کا امکان موجود ہے، ہلکی ہلکی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے، فلاں جگہ پہ موسم بالکل جو ہے وہ ابر آلود رہے گا لیکن بارش نہیں ہوگی، فلاں جگہ پہ موسم بالکل جو ہے وہ صاف، مطلع بالکل صاف ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدہ، اپنے آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا نیٹ بتاتا ہے کہ سیالکوٹ میں صبح 8 بجے موسلا دھار بارش ہے، 90% بارش ہے، لیکن صبح 8 بجے سورج چمک رہا ہوتا ہے، 10 بجے پتہ چلا کہ جناب آسمان برس رہا ہے۔
اب وہ ٹائمنگ کا جو فرق آ گیا، وہ جو بارش کی تخمینہ جو ہوا وہ اندازہ اسی لیے کہ انہوں نے اپنے آلات کے ذریعے سے بات بتائی، اپنے تجربات کے ذریعے سے بات بتائی، حقیقی علم ان کے پاس ہے، حقیقی علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ یہی بات یہاں سمجھائی گئی کہ حقیقی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو نفع اللہ دینا چاہے، جو نقصان اللہ دینا چاہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں۔ یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کو نہیں جانتا، ہاں مگر وہ کہ جو اللہ مجھے بتا دے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے نفع اور نقصان کا بتا دے تو مجھے نفع اور نقصان کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ بھائی بات یہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اس کا سیاق اور سباق اس معنی کو بتلاتا ہی نہیں ہے، یہ معنی نہیں بتلاتا۔ قرآن پاک کا سیاق و سباق یہ بات بتلاتا ہے کہ انسان اللہ کے علم کے مقابلے میں غیر مختار ہے۔ مختار کون ہے؟ اللہ۔ بس یہ بات سمجھانی مقصود ہے۔ اب اگر یہ دیکھیں اسی کی وضاحت ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ دو جملے کہے، اب فرمایا کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، یعنی نفع اور نقصان کا علم میرے پاس ہوتا، یہ اسی کی بات کی تشریح ہے، اگر نفع اور نقصان کا علم میرے پاس ہوتا تو بہت سارے فائدے جمع کر لیتا، کبھی نقصان ہی نہ ہوتا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسانی فطرت اور نیچر میں یہ بات موجود ہے۔ آیت کو سمجھیے گا، آیت کو صرف ایک معنی میں نہ لیں کہ اللہ کے رسول سے علم غیب کی نفی ہے، نہیں، اس معنی میں نہ لیں صرف، ٹھیک ہے یہ معنی ہے، لیکن اس کو عمومی معنی میں لیجیے نا۔ عمومی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب میرے محبوب خود نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، میرے محبوب نفع نقصان کے مالک نہیں، تو تم اپنے لیے نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے ہو؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نفع کا مالک ہوتا، اگر میں علم غیب جانتا تو اپنے لیے نفع ہی تلاش کرتا، نقصان کبھی بھی۔ اور کون انسان ہے جو اپنے لیے نقصان تلاش کرتا ہو؟ کوئی ہے نہیں نا۔ یہی انسانی مزاج سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ اختیار انسانوں کو دے دیں تو ہر انسان اپنے لیے فائدہ ڈھونڈے گا، نقصان۔ اب غور کیجیے گا، مالک کا فائدہ کس میں ہے؟ کہ وہ سیٹ پر آرام سے بیٹھا رہے اور ملازم کام کرے، یہی اس کو فائدہ ہے نا۔ اب اگر یہ اختیار بندوں کے پاس آ جائے، یہ اختیار بندوں کے پاس آ جائے تو ملازم ٹاکی پھینکے گا ادھر، لو جی باؤ جی آپ پہ کینچیاں صاف کرو، میں نہیں کر رہی، بات میں آتی نا۔ اب اختیار اگر انسانوں کے پاس ہوتا تو انسان کبھی بھی اپنے لیے نقصان نہ تلاش کرتے۔ باؤ جی تسی کرسی تے بیٹھنا پسند کرتے ہو، میں نہیں کرتا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مجھے نہیں، آپ کار میں گھوم سکتے ہیں، میں نہیں، آپ کوٹھیاں بنا سکتے ہیں، میں نہیں۔ تو ہر انسان دوسرے سے مقابلے کی، ہر انسان میں فضا قائم ہوتی، اور نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند سطح پہ رکھا ہے، کسی کو پست سطح پہ رکھا ہے، اس کو بلند رکھ کے آزمایا ہے، اس کو پست رکھ کے آزمایا ہے۔ آزمانی نا، آزمائش اس کی بھی ہے، آزمائش اس کی بھی ہے۔ اصل جو نتیجہ ہے وہ آخرت کے دن ہمارے سامنے آنا ہے کہ کون کامیاب ہے، کون ناکام۔ فرمایا وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اگر یہ علم غیب میرے پاس ہوتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں، میری تو ذمہ داری ہی اور ہے، میں تو کسی اور کام آیا ہوں، تم مجھے کسی اور کام سمجھتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو بیان کر کے شرک کی تردید کی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، ان آیات کا لب الباب ذرا سمجھیے، میں نے تمہیں پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ساری بات بتا کے پھر ایک انسانی جبلت کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کا، اس مثال کا جو مدعا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف منسوب ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات سمجھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، مرد اور عورت سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر یہی مرد اور عورت جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان میں سے بہت ساروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ
کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، یا اللہ پتر دیں، یا اللہ صحیح سالم دینا، یا اللہ بہرا کانا لنگڑا لولا نہ ہو، معذور نہ ہو، یا اللہ صحیح سالم بیٹا، صحت مند توانا معذور نہ ہو۔ جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہیں پیر صاحب نے پتر بڑا سونا دیتا ہے۔ یہ فلاں بزرگوں کی کرامت ہے، یہ فلاں خانقاہ پہ گیا تھا تو وہاں سے یہ تعویذ لے کر آیا تو یہ ہو گیا، یہ فلاں کا کرشمہ ہے جی، یہ فلاں کا کارنامہ ہے جی، فلاں کی کرامت ہے جی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کبھی بت کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی درخت کی طرف، کبھی سانپ کی طرف، کبھی بچھو کی طرف، کبھی جن کی طرف، کبھی فرشتے کی طرف، کبھی کسی تصویر کی طرف، کبھی کس چیز کی طرف۔ ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جب تک پیدا نہیں ہوا تب تک تو الہ معبود اللہ کو سمجھتے ہیں، جب یہ پیدا ہو گیا بچہ صحیح سالم پیدا ہو گیا تو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف منسوب کرنے لگے، اور منسوب بھی ان کی طرف کرتے ہیں جن کے نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں۔ کان ہوتے تو سنتے، آنکھیں ہوتی تو دیکھتے، زبان ہوتی تو بولتے، ہاتھ ہوتے تو پکڑتے، پاؤں ہوتے تو چلتے، لیکن یہ تو مجبور محض ہے، یعنی بے جان چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا کتنے ناسمجھ اور کتنے ناہنجار لوگ ہیں۔ یہ ہے خلاصہ عنایت۔ اب دیکھیے والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا حوا علیہ السلام، تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو جوڑا ہے، انسان کے ساتھ جو مرد کے ساتھ جو عورت کا جو اللہ نے جوڑا رکھا ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد شادی بیاہ کا وہ کیا ہے، ہم انس، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کی رازداری، ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہونے کا ایک سلسلہ۔ پوچھئے تو صحیح ذرا ان لوگوں سے جن کے شریک حیات زندہ نہیں ہیں، اب وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کے شریک حیات زندہ نہیں، اب وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اور جب ان کے شریک حیات زندہ تھے، جب لڑ بھی رہے تھے، بھیڑ بھی رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس وقت کی زندگی کیسی تھی اور آج زندگی کیسی ہے؟ کل تک وہ اپنی شریک حیات کو غصے سے، پیار سے، ہر بات کہہ کر منوا لیتے تھے، اب تو وہ محتاج ہیں اپنے بہو کے، دل چاہے تو مان لیا، دل چاہے تو نہ مانا، نہ وہاں ڈانٹ کام آتی ہے، نہ وہاں پر پیار کام آتا ہے، نہ کوئی لالچ کام آتا ہے، کچھ بھی کا تو کام نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے جی؟ انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجبوری اور معذوری سے بچائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ایک شخص سے تمہیں پیدا کیا، اسی شخص سے اس کی شریک حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ اس کے لیے راحت جان بن جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس جملے کو حضرت آدم اور حوا کی طرف منسوخ کیا ہے، اس سے مراد حضرت آدم اور حوا ہیں، اور ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں، نہ میں وہ واقعہ بیان کروں گا نہ ہی ان کی طرف منسوخ کروں گا، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا، اس میں مطلب ایسی کمزور باتیں ہیں جو انبیاء کے شایان نشان نہیں ہیں، اس لیے میں وہاں بات نہیں کرتا، میں اب دوسری طرف بات کرتا ہوں۔ عام مفسرین نے اس بات کو لیا ہے کہ اس جملے کا تعلق آدم اور حوا علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ اس جملے کا تعلق مطلقاً میاں بیوی سے، مطلقاً خامد اور اس کی بیوی سے ہے، کہ جب کسی خامد بیوی کے ہاں اولاد کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے، جب کوئی عورت اپنے پیٹ میں ہلکا سا بوجھ محسوس کرنا شروع ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا عمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ فمرت به یعنی ابتدائی مراحل میں عورت کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ آرام سکون سے چل پھر رہی ہوتی ہے، دوڑ پھر رہی ہوتی ہے، وزن بھی اٹھا سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، اسے اندازے کچھ نہیں ہو، لیکن فلما اسقلت جب اس بوجھ میں یعنی بچے کے بوجھ کی وجہ سے جب وہ کیا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اپنے لیے بوجھ پیٹ میں بوجھ محسوس کرتی ہے، فلما اسقلت پھر
جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے تو دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں یعنی میاں بیوی مل کر کے اللہ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ پروردگار تو اگر ہمیں صحیح سالم دے گا، یعنی صحیح سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ التجائیں، دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تو صحیح سالم بچہ دے، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ ہاں جی، دیگیں چڑھائیں گے، بعد میں کہتے ہیں کون سی دیگ؟ مٹی کی لونی آسمانی۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ یہ عام مزاج انسانیت ہے۔ جو لوگ بخیل مزاج ہوتے ہیں، جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بخیل مزاج، وہ اپنے معاملات پر صدقے اور اس چیزوں کو معلق کرتے ہیں، مشروط رکھتے ہیں۔ یا اللہ اگر تو نے یہ کر دیا نا تو پھر میں یہ کام کروں گا، پھر میں یہ نفل پڑھوں گا، میں یہ پیسے خرچ کروں گا، میں یہ عبادت کروں گا۔ بھائی عمومی طور پر انسان کو چاہیے ویسے ہی صدقہ خیرات کرتا رہے، ویسے ہی نفلی اعمال کرتا رہے، اس سے اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آفات سے اللہ ویسے بچائے رکھتے ہیں۔ اچھا، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، یعنی اب بچے کی وجہ سے وہ دوسرے شرکاء کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو اس شرک سے بہت بلند ہے۔ اب کیسے شرک کرتے ہیں؟ دیکھیے، بچے کا نام ایسا رکھ لیتے ہیں جو شرک پر مبنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی آدمی، ایک لفظ ہے عبد النبی، عبد النبی، اس کا معنی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کا بندہ، حالانکہ عبد کا معنی صرف عبادت کرنا نہیں آتا، عبد کا معنی کیا آتا ہے؟ بعض اوقات غلام بھی ہوتا ہے۔ عبد النبی کا معنی ہوگا غلام نبی۔ بظاہر اس معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے، بظاہر اس معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اس لفظ کی گہرائی میں جایا جائے اور اس سے اشتباہ شرک کا اندازہ کیا جائے تو پھر شرک کا اشتباہ ہوتا ہے، شرک کا اشتباہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یا کسی کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ جناب فلاں شخص نے یہ نام پتہ نہیں کس نظریے اور کس سوچ سے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عبد النبی کو عبداللہ کی طرح سمجھتا ہو، عبد الرحمن کی طرح سمجھتا ہو، اس لیے ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب کوئی نام رکھ دیتا ہے کہ جناب فلاں پیر کی وجہ سے یہ ہوا، لہذا اس کا نام رکھ دو جی پیر بخش۔ اب یہ جو نام رکھا اس کے پیچھے ایک تھیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جناب پیر صاحب کی دعاؤں سے ہوا، پیر صاحب کی برکت سے ہوا، تو نام رکھ دیا پیر بخش۔ پیر بخش کا معنی کیا ہے؟ پیر بخشنے والا ہے۔ سراسر شرک ہے، سراسر شرک۔ اب بظاہر پیر بخش ایک نام ہے، اس میں کیا شرک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شرک ہے کیونکہ اس کے پیچھے شرک کی بات موجود ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بچے کی وجہ سے لوگ دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو کر رہو، یعنی خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم ان کو پکارو اگر سچے ہو، یعنی اگر وہ ان کو تم بندے نہیں سمجھتے، مخلوق نہیں سمجھتے، خالق سمجھتے ہو تو پھر ان کو پکار کے دیکھو اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، کہہ دیجئے اپنے شریکوں کو تم بلا لو اور میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے،
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے، وہ یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا کہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف متوجہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتے۔ تمہیں نظر آتا ہے کہ شاید وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں ساری اس کی وضاحت کر دوں، یہاں تک بات اب دیکھیے، دنیا کے اندر جن لوگوں کی یا جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جاندار، نمبر دو بے جان۔ یاد رکھیے اس کائنات میں جو مشرکین ہیں ان کا شرک کا جو انداز ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی جو چیزیں ہیں وہ ایک نہیں رہیں، کبھی بھی ایک نہیں رہی، چیزیں بدلتی رہیں۔ یہ چیزیں تصویر سے شروع ہو کر، ادریس علیہ السلام کی تصویر سے شروع ہو کر کے چلتے 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 ذلت اور گمراہی کی انتہا یہاں تک ہو گئی کہ مرد اور عورت کے اعضائے تناسل کی بھی عبارت ہوئی۔ لوگوں نے ان کے سامنے بھی سجدے کیے، ان کی بھی پوجا کی۔ اس کائنات میں ایسے رذیل اور احمق بیوقوف لوگ موجود ہیں۔ سانپ کو پوجا کرنا، سانپ کی پوجا کرنا، گائے کو پوجنا، گھوڑے کو پوجنا، بندر کو پوجنا، یا اسی طریقے سے بے جان چیزوں میں چاند، تارے، سورج، آگ، ان چیزوں کو پوجنا، درختوں کو پوجنا، بتوں کو پوجنا، مورتیوں کو پوجنا، یہ ہر دور میں مختلف رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کیا تھے؟ وہ بے جان تھے، پتھر تھے، مٹی کے بنے ہوئے تھے، پتھر تھے، پیتل کے تھے، یا بعض اوقات کچھ وہ تھے جو سونے اور چاندی کے، جن پر پانی چڑھائے گئے تھے۔ توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور ترین واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور اس میں الفاظ بھی بیان ہوئے، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو، ان لوگوں کو نہیں، ان چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم نے خود تراشا ہے، ما تنحتون، جنہیں تم نے خود تراشا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ بے جان چیزوں کو پوجتے ہیں۔ جانداروں کو بھی پوجا، جانداروں میں جانوروں کو پوجا، ترقی کر کے فرشتوں کو پوجا، ان سے زیادہ ترقی کی تو اولیاء کو پوجا، ان سے زیادہ ترقی کی تو اللہ والوں کو، بہت نیک صلاح شہداء کو پوجا، پھر انبیاء کو پوجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا باج ہوئی۔ یہ سارے معاملات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری بھی دنیا میں موجود ہیں، عزیر علیہ السلام کے پجاری بھی دنیا میں موجود ہیں، جو اللہ کا بیٹا ہونے کا ان کو اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو یا جن لوگوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں جاندار اور بے جان دونوں معبودان کی تردید مختلف مقامات پر ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں، ان آیات میں جاندار معبودان کی تردید نہیں ہوئی، ان آیات میں خاص طور پہ بے جان معبودان باطلہ کی تردید ہوئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کیا تم ان کو پوج رہے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا پہنچاتے، خود اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے، تم بلاؤ تو وہ سن نہیں سکتے، ان کے کان نہیں کہ سنیں، ان کے پاؤں نہیں کہ چلیں، ان کے ہاتھ نہیں کہ پکڑیں، آنکھیں نہیں کہ دیکھیں۔ یہ باتیں کس کے لیے کہی جا رہی؟ بے جان چیزوں کے لیے۔ بالکل وہی باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیے ان کے بت خانے میں گئے
اور بت خانے میں جا کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں کلاڑی لی اور ایک کو مارا، ایک کو مارا، اور مار کے کیا کہتے ہیں؟ سنتا ہے، بول سکتا ہے تو بول، بچا سکتا ہے تو بچا، دوسرے کو مارا، تیسری کی گردن اڑا دی، اور خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بچا۔ معنی یہ ہوا کہ یہاں بے جان چیز کو مخاطب کر کے ان الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا کہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو بچاؤ، جیسا کہ یہاں پر بھی کہا گیا اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا پہنچائیں گے؟ اصل میں یہ بات کہہ کر کے وہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا ان کا عجز بتایا گیا کہ ظالموں، جو اپنا نہیں اپنے فائدے کے نہیں تمہارے فائدے کے کہاں سے ہوں گے؟ سمجھو تو صحیح بات ہماری۔ ان آیات کریمہ کو بہت سارے دوست، بہت سارے لوگ ڈائریکٹ فٹ کر دیتے ہیں، جی دیکھیں یہ آیات کریمہ ہے کس کے لیے؟ اولیاء کو معبود سمجھنے والوں کے لیے، انبیاء کو معبود سمجھنے والوں کے لیے، فرشتوں کو بھائی یہ آیات نہیں ہیں، دوسری آیات ہیں لیکن یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑیں؟ اگر یہ انبیاء کے لیے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مراد لیا جائے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نہیں تھے؟ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں نہیں تھی؟ ان کے کان نہیں تھے؟ ان کے پاؤں نہیں تھے؟ یہی حال فرشتوں کا ہے کہ فرشتے کیا لکھتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ ان کی شان کے مطابق ہیں، ان کی آنکھیں ان کی شان کے مطابق ہیں۔ تو یہ آیات کریمہ بے جان معبودوں کے لیے ہیں، جاندار معبودوں کے لیے نہیں۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے گا، دنیا کے اندر بے جان چیزوں کی عبادت ہوتی کیوں ہے؟ ایک صحابی ہیں، بڑی عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر خدمت ہوئے، ایمان قبول کیا، اب صحابہ کرام کے درمیان عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم مشرک ہوا کرتے تھے، جب ہم مطلب اس غلط راستے پہ ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی پتھر کو ایسے توڑ پھوڑ کر کے مطلب تراشتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے، اور چھوٹا سا پتھر اب ہم نے لیا ہوا اپنے ہاتھ میں، چلتے چلتے آگے دیکھا یار اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل گیا، اس سے زیادہ اچھا خوبصورت پتھر ملا، اور ہم نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، وہ جو پاس موجود ہے اسے اٹھا کر پھینک دیا، نہیں اٹھایا اس کو خراج تراج کر کے اس کو معبود بنا لیا۔ کہتے ہیں یہ حال ہوتا تھا۔ اور ایک صحابی تو ایمان ہی اس لیے لائے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہی کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے پینے کو تھا کچھ نہیں، ہم نے ایک معبود بنا رکھا تھا آٹے کا، آٹا گوندھ کر کے ایک معبود بت بنا رکھا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب ملا کچھ نہیں کھانے کے لیے، راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، سفر لمبا تھا، زیادہ راہ ختم ہو گیا اور کچھ تھا کچھ نہیں کھانے کے لیے، اب آخری نوید یا آخری جو امید تھی وہ کیا تھی کہ جناب بت صاحب ہی ہیں، ان کے ساتھ ہی کچھ کیا جائے، تو ہم نے انہی کو توڑ پھوڑ کر کے کھایا، اپنی خوراک بنائی۔ اب جب کھا لیا تو رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر کہتے ہیں میں لیٹا، یا بستر مراد یہ کہ اپنے سونے کے لیے میں لیٹا، کہتے ہیں مجھے خیال آیا یہ جس کی ہم آج دن تک پوجا کرتے رہے اور پھر اس کو ہم نے اپنی ضرورت کے وقت کھا لیا، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس تصور کا آنا تھا، فوراً میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ جاتے ساتھ ہی پہلا کام یہ کروں گا کہ جناب رسول اللہ کے پاس حاضر ہوں گا اور حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھوں گا۔ تو بتوں کا حال تو یہ۔ اچھا، اب بتوں کی جو پوجا ہوتی ہے اس کے پس منظر میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد رکھیے بتوں کی پوجا اصل نہیں ہوتی تھی، اصل بتوں کی پوجا ہوتی نہیں تھی۔ بتوں کی پوجا تو اصل میں ایک تصور تھا جس کے پیچھے مقدس شخصیات تھی۔ بنیادی طور پر بتوں کی پوجا کے پیچھے کیا تھا؟ مقدس شخصیات، کسی کے سامنے کوئی فرشتہ، کسی کے سامنے کوئی بزرگ، کسی کے سامنے کوئی عالم، کسی کے سامنے کسی نبی کی جو ایک تصور اور تصویر تھی وہ تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مقدس شخصیات ذہنوں سے نکل گئی۔ مقدس شخصیات کیا ہو گئی ذہنوں سے؟ اب جو کچھ بھی رہا یہ بت رہ گئے۔ آج بھی آپ ان ہندوؤں سے پوچھئے کہ جناب آپ یہ جو بت کو پوچھتے ہیں، یہ آپ کا جو برہمن ہے،
یہ آپ کا جو فلاں بت ہے، اس بت کی داستان کیا ہے؟ تو وہ بتلائیں گے کہ اصل میں یہ یوں تھا، اصل میں تو یوں تھا. وہ جو ایصاف، وہ جو صفا اور مروہ پہ 2 بت سجائے ہوئے تھے، ان بتوں کے پیچھے بھی ایک داستان تھی. ان بتوں کے پیچھے بھی 2 لوگ تھے جو زنا کی بدکاری میں مبتلا دیکھے گئے. لوگوں نے ان کو وہیں پر لوگوں نے ان کے لیے بدوائیں کی اور وہ وہاں پر پتھر بن گئے، ایک روایت. اور دوسری روایت یہ کہ لوگوں نے مار کے ان کو وہیں پر جہنم حاصل کر دیا، یا مار دیا، ہلاک کر دیا. اب ان کی یاد میں آنے والے وقتوں میں کچھ دریدہ دہن لوگوں نے ان کی یاد میں ایک پتھر ادھر کھڑا کر دیا، ایک پتھر ادھر کھڑا کر دیا کہ یہ دونوں عاشق اور معشوق ہیں، اور ان دونوں کی طرف ان دونوں نے آپس میں چونکہ بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی ہے، لہذا ان کے لیے ان کے عشق میں دوڑنا اور ان کے عشق میں ایک دوسرے کی طرف چلنا، یہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے. وہ ایسے ہی طواف کرتے رہے، سعی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صفا اور مروہ کی طرف سعی کا حکم دیا تو صحابہ کرام کے دل میں یہی خدشہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، یہاں تو لوگ کسی اور نظریے سے دوڑتے رہے، یہاں تو کسی اور سوچ کے تحت دوڑتے رہے، یا رسول اللہ کیا دوڑنا ضروری ہے؟ تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہاں دوڑنا واجب ہے. یہاں دوڑنا کیا ہے؟ واجب ہے. تم انہیں مت سمجھو، تم حضرت حاجرہ کو ذہن میں لاؤ. بات سماری کی نہیں آ رہی؟ تو یہ ہوتا ہے ابتدائی طور پہ لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقدس شخصیت ہوتی ہے، پھر اس اب وہ تقدس انسان سوچنے والے کا اپنا تقدس ہے. وہ غلط چیز کو بھی مقدس سمجھ سکتا ہے، وہ صحیح چیز کو بھی مقدس سمجھ سکتا ہے. تو یاد رکھیے، پہلے تقدس ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے، پھر عقیدہ بنتا ہے. یہ جو بت اور یہ جو مورتیاں اور یہ جو تصویریں لگتی ہیں، ان کے پیچھے اصل میں وہ عقیدت ہوتی ہے جو کسی شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ عقیدت اپنی جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے، پھر عقیدہ ہی عقیدہ رہ جاتا ہے. دیکھیے فرمایا کہ اچھا، میں جو بات اس ساری تفصیل کا مقصد کیا ہے کہ ان آیات کریمہ میں ان بتوں کی تردید ہے جو کہ بے جان ہیں. آگے اب جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شرک کی تردید کرتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں، تو پھر بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے اختلاف کریں، اور وہ اختلاف بعض اوقات لڑائی جھگڑے کا بھی سبب بن سکتا ہے. اسی کی تعلیم دی گئی، اخلاق سکھائے گئے. کیا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہل. 3 باتیں کی گئی. فرمایا اے محبوب، عفو اختیار کیجیے. کیا مطلب؟ درگزر کیجیے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجیے، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیے. سوال یہ ہے کہ جب جاہلوں سے کنارہ کش ہوں گے، خالد صاحب، جب جاہلوں سے کنارہ کش ہوں گے تو سمجھائے گا کون؟ سوال تو بنتا ہے نا. اس کا جواب یہ ہے، یہاں کنارہ کش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وقت نزاع ہے، اختلاف اور جو لڑائی جھگڑے کا وقت ہے، اس وقت آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے تاکہ مزید لڑائی جھگڑے کو آگے وسعت نہ ملے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھانا چھوڑ دیجیے، سمجھائیے لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ. اس وقت اگر وہ نہیں سمجھ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور لوگ بھڑ جاتے ہیں اور لوگ آپ سے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. بات کو جب آپ سمجھیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب ان کو پیار محبت سے سمجھائیے، انداز بدل دیجیے. آگے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو لڑائی جھگڑے کے لیے، تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو آپس میں اختلاف کرتے ہوئے، شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھا، سنا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ وہ کلمات ادا کر لیں، یہ شخص وہ کلمات ادا کر لیں کہ جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا، اللہ کے نہیں، جو غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تو ان کا غصہ ضرور کافور ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو شیطان کی طرف سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ایک آگ ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. شیطان کس سے پیدا ہوا ہے؟ آگ سے پیدا ہوا ہے. لہذا ایسے وقت میں شیطان کو اپنے آپ سے بھگاؤ، اور اس کے بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ہاں، اب اگلی بات فرمایا کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں، اور
دیکھنے لگتے ہیں، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. معنی یہ انہیں اس وقت بصیرت ان کی کام آتی ہے اور وہ اس وقت اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کی یاد سے غافل ہو کر کے اللہ کی یاد میں پڑ جاتے ہیں. یہ اسی کے ساتھ تعلق ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے بلکہ اللہ کی یاد کی طرف چلے جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. معنی یہ ہے کہ وہ جو کفار ہیں، توجہ، جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ ان کے بھائی انہیں اس غفلت میں اور اس کوتاہی میں کھینچتے. معنی کیا ہے؟ ان کے بھائی کون ہے؟ شیطان. یعنی کافر کو شیطان اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، جبکہ مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد کی طرف جاتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہاں قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا. اس طرح فرمایا کہ جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا ڈالی. یعنی جب کچھ دن وحی نہیں آتی تو مشرکین کہتے ہیں محمد آپ اپنی طرف سے کوئی پیغام دے دیں، کوئی بات اپنی طرف سے کر دیں. یعنی گویا کہ وہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام سمجھتے ہیں. اب فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی یہ قرآن دانش و بصیرت ہے، دل کی آنکھیں کھولنے والی چیز ہے. قرآن تمہارے لیے عقل اور فہم کے بڑھوتری کا ذریعہ ہے. قرآن تمہارے لیے رحمت ہے، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے. اس پر عمل کرو گے تو کیا ہے؟ رحمت ہے. اس کے قانون میں اور اس کے ضابطوں میں تمہارے لیے ہدایت ہے. اور جب تم یہ سب کچھ کرنا شروع ہو جاؤ گے اللہ تمہاری عقل کو، تمہاری دانش کو، تمہاری فہم و فراست کو بڑھا دیں گے. آگے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ بھی قرآن پاک کے آداب میں سے ہے. فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا نزول امام کے پیچھے قرات کے حوالے سے ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے. سورہ فاتحہ بھی یہی وجہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ان کی دلیل احادیث مبارکہ ہیں. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل حدیث مبارکہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، چپ رہو اور توجہ سے سنو. چپ رہو اور دو باتیں کہی، ایک تو چپ رہنا ہے، زبان بند رکھنی ہے، اور دوسرا کانوں کو پوری طرح قرات کی طرف لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں مومن ہے. وہ جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ کافر ہو گئے، یہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے وہ کافر ہو گئے. نہیں بھائی، امام کے پیچھے پڑھنے والے یا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے، یہ دونوں لوگ آج کے نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ اختلاف اسی طرح اس مسئلے میں چلتا آ رہا ہے. لہذا اس مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو غلط اور کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں انہوں نے ترجیح اس کو دی، انہوں نے ترجیح اس کو دی، یہ بھی درست وہ بھی. لیکن ان میں سے دونوں میں سے جب کوئی یہ کہے گا کہ ہم صحیح وہ غلط، ہم اچھے وہ برے، اسی وقت کام خراب ہوگا. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ افضل ہے، ان کا نظریہ افضل نہیں، یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ دلائل ہر ایک کے پاس اپنے اپنے. چلیے جی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. یہ آخری بات ہے اور یہ ہے ذکر الہی کے حوالے سے. ذکر الہی کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے. ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر لسانی اور دوسرا ذکر قلبی. ذکر قلبی کس کو کہتے ہیں؟ ذکر قلبی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دل سے اللہ اللہ کی ثنائیں اٹھتی ہیں تو وہ ذکر قلبی ہوتا ہے. بھائی یہ بہت باریک ترین بات ہے، لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. اصل ذکر قلبی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے. وہ ہر ایک کر سکتا ہے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں،
بغیر پیر و مرشد کے بھی کر سکتے ہیں، پیر و مرشد کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے انسان مراقبے کی حالت میں چلا جائے، سوچ و بچار میں چلا جائے، اور سوچ و بچار میں جا کر کے دل سے تصور کرے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر، اس میں اتنے بڑے بڑے کمکمے لگا دیے، ایک کمکما ایک بلب جلتا ہے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت کس کی ہے؟ یقیناً اللہ کی۔ یہ جو سوچ دل کے ذریعے سے آتی ہے اسے کہتے ہیں ذکر قلبی۔ دل سے انسان اللہ کی یاد میں کھو گیا۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ دل کہے اللہ اللہ اللہ، دل کہے، تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، ہر ایک کو تو یہ، اور معاف کیجیے گا آج کل تو پیری مریدی بھی مقصد و مطلب کی ہے۔ مرید پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اس لیے ہیں تاکہ کاروبار اچھا ہو۔ یقین کریں واللہ سچی بات عرض کرتا ہوں، یہاں ہمارے ہاں بھی عام طور پہ بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس آدمی کے لیے اس نے آپ سے درخواست کی، یعنی آپ سے مراد امام صاحب سے، اس نے کہا کہ آپ حضرت دعا کیجیے گا، میرا کام رکا ہوا ہے، کام رکا ہوا ہے، وہ ہو جائے، تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے راستے کھولنے ہوتے ہیں، راستہ کھل جاتا ہے، وہ آپ کا مرید بن جاتا ہے۔ پھر اگلے مرحلے پر اس کو کوئی اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس پھر آتا ہے، حضرت وہ گاڑی پھنس گئی ہے تو دعا کیجیے، آپ دعا کرتے ہیں، گاڑی نہیں، وہ پھنسی کی پھنسی رہتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ پھر کسی اور کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں پیر اصل یہ ہے، یہ نہیں۔ آج کل کی پیری مریدی تو یہ مطلب غرض اور مقصد کی ہے۔ پیر صاحب بھی اسی لیے ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ شاید اس جیب سے کچھ ملے گا، ان سے کچھ ہدیہ ملے گا، ان سے کوئی تحفہ آئے گا، یہ آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے، جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے۔ ذکر قلبی تو یہ ہو گیا۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ زبان سے اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ کے کلمات اور اللہ کی تسبیحات بیان کی جائے زبان سے، یہ تو ہو گیا۔ اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ذکر زبان سے اونچی آواز سے کرنا چاہیے یا آہستہ آواز سے کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے افضل آہستہ آواز سے ہے۔ افضل کیا ہے؟ آہستہ آواز سے۔ لیکن کبھی کبھی اونچی آواز سے ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ اونچی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ خالد صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ اونچی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ مائک پکڑ لیا اور اونچی سے اللہ اللہ اللہ، کیا یہ نہیں، اس کو ذکر بالجہر نہیں کہتے، اس کو تو لوگوں کی ایذا اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ کہتے ہیں۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں، پھر آپ کی عبادت میں اور ان کی عبادت میں کیا فرق ہوا جو پیٹتے ہیں سر عام بازار میں؟ آپ ان کو تو کہتے ہیں جناب اگر یہ عبادت ہے تو اپنی عبادت خانے میں کرو، اور خود آپ عبادت کے لیے روڈ پہ نکل جائیں یا آپ مائک پکڑ لیں، تو یہ کون سی عبادت ہوئی؟ بات ماری، جو چیزیں اس طرح کی نہیں۔ ہاں اذان ہے، اسے آپ اسپیکر میں، ایک اسپیکر دو اسپیکر نہیں، آپ 5000 اسپیکر لگا لیں، کوئی حرج نہیں، جتنی دور تک آواز جائے اچھی بات ہے۔ لیکن ذکر کی آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے، ذکر کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ عام گفتگو سے نیچے، عام گفتگو سے پست آواز ہو اور نسبتاً تھوڑی سی آواز نکال کر ہو، اس کو کہتے ہیں ذکر بالجہر۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اب جتنی آواز میں بول رہا ہوں یہ عام گفتگو ہے، یہ گفتگو سے عام گفتگو سے تھوڑا سا زیادہ اونچی آواز ہے۔ اب آہستہ آواز میں کیا ہے؟ یہ ذکر بالجہر ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ڈسٹرب نہیں ہو رہے، اسے ذکر بالجہر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، یہ ذکر کے آداب بھی ہیں۔ فرمایا اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کرو، لیکن یاد کرنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئی۔ نمبر 1 تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ، عاجزی اور وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور پست آواز سے یاد کرو، بلند آواز سے نہیں۔ بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھنا غافلین میں سے مت ورنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ تو مردوں میں سے مت بنو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، یعنی اس کی عبادت سے انحراف نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی یاد میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کسی لمحے بھی اپنی یاد سے غافل نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔